عنوان ہے ایک نقطے پر نگاہ. نقطے پر یا نقطے پر؟ نقطے مرکز والے کا. تخلیق کار بھی خوب ہوتا ہے، خوبی فن سے خوب کو خوب تر کر دیتا ہے، سادہ خاکے کو رنگوں سے بھر دیتا ہے، لکیر کو تصویر، تصویر کو تعبیر، تعبیر کو تفسیر، تفسیر کو تعمیر اور تعمیر کو تقدیر میں بدل دیتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے خالق کے نوک خامہ نے سادہ کاغذ پر رنگ و نور کے مرقع بچھا دیے ہوں، اپنے منہ سے لال و گوہر اگل دیے ہوں، فرش پر افکار کے چاند تارے اگا دیے ہوں. تخلیق کار ایک ایسا سحر ساز ہوتا ہے جو صوت کو حرف، حرف کو لفظ اور لفظ کو گنجینہ معانی کا طلسم بنا دیتا ہے، سیاہی میں روشنائی کا منظر دکھا دیتا ہے، تیرگی سے روشنی کھینچ لاتا ہے، روشنائی کے رنگوں سے صفحہ کرتاس پر ایسا اسٹیج سجاتا ہے کہ جس پر کوہکاف سے پریاں اتر آتی ہیں، اندر کی افسرائیں آ دھمکتی ہیں، بدر منیر اور بقولی جیسی شہزادیاں، نجم النساء جیسی وزیرزادیاں، حسن آرا جیسی دوتیشائیں اور پدماوت اور رانی رمبھا جیسی رانیاں برجمان ہو جاتی ہیں. یہ وہ مصور ہوتا ہے جو خیال کو حقیقت میں ڈھال دیتا ہے، تصور کو صورت عطا کر دیتا ہے اور صورت بھی ایسی عطا کرتا ہے کہ تصویر بولنے لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے چلنے لگتی ہے، فضاؤں میں بسنے لگتی ہے، ہواؤں میں رنگ گھولنے لگتی ہے، ایسی جی جان کے ساتھ ابھرتی ہے اور سج دھج کر جلوہ افروز ہوتی ہے کہ زندہ جاوید ہو جاتی ہے، صفحہ ہستی سے کبھی مٹ نہیں پاتی. تخلیقار کی گڑھی ہوئی صورتوں میں کچھ ایسی مورتیں بھی ہوتی ہیں جن میں فسوں پھونکا ہوا ہوتا ہے، ایسے جادوئی پیکروں کو کردار کا نام دیا جاتا ہے. یہ کردار عمر الیاس اور حیات خضر لے کر پیدا ہوتے ہیں. ایسے کردار دنیا کی بیشتر زبانوں کے ادب میں موجود ہیں. اردو کا ادب بھی ایسے کرداروں سے خالی نہیں، اور اردو میں ایسے کردار ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ہیں. جو نام بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں وہ ہیں میاں آزاد، کھوجی، عمرو عیار، سرپرست، ظاہردار، چچا چھکن، امراؤ جان، ہوری، دھنیا، گوبر، گھیسو، مادھو، بھٹیا، بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء، بقاولی، حاجی بغلول، لاجونتی، سگندھی، سکینہ، شمن، چھمیاں، نثار میاں، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شیخ نیازی، قاسم، فریدی، عمران، گوتم نیلمبر، جمن، الگو چودھری، حامد وغیرہ. یہاں کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ اردو میں تو کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہزاروں کردار خلق کیے گئے ہیں، تو سب کیوں نہیں زندہ جاوید ہو گئے؟ ان میں سے یہی نام بار بار کیوں لیے جاتے ہیں؟ اوروں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ سوال اہم اور معقول ہے اور اس کا مناسب جواب ملنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ایک ہی یا ایک سا جواب ملے. دوسروں کو اس سوال کا جواب کیا ملا اس کا تو مجھے علم نہیں، البتہ جو جواب مجھے ملا وہ یہ ہے کہ تخلیقار کچھ صورتوں میں ایسی سیرتیں بھر دیتا ہے کہ وہ لاشعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اندر ہی اندر ایسا رنگ دکھاتی ہیں کہ ان کے رنگ میں ہمارا اجتماعی شعور بھی رنگ جاتا ہے، اور اجتماعی شعور ایسا رنگتا ہے کہ اس سے پھوٹنے والی شعائیں ہر جگہ، ہر طرف، ہر موقع و محل پر اپنا رنگ دکھاتی رہتی ہیں، ہر مقام پر اپنا نور بکھیرتی رہتی ہیں، ہر بزم، ہر محفل، ہر مجلس، ہر انجمن میں ان کی چاندنی چھٹکتی رہتی ہے. ان سیرتوں میں وہ سفیدیاں ہوتی ہیں جو صاف شفاف انسانی اعمال سے پیدا ہوتی ہیں، وہ سیاہیاں ہوتی ہیں جو سیاہ کاریوں اور بدعمالیوں سے ذہن و دل پر چڑھتی ہیں، وہ کجرویاں ہوتی ہیں جو نفسیاتی گرہوں اور ذہنی پیچیدگیوں سے ابھرتی ہیں،
ان میں طرح طرح کی یادیں بھری ہوتی ہیں جو مختلف صورتحال میں مخصوص موقع محل پر مختلف صورتوں، حالتوں اور کیفیتوں کی غماز ہوتی ہیں۔ ان سیرتوں والے کردار بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہ شعری شکر پارے کرتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے رنج، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کشتیاں ساری پہنچ جاتی ہیں کنارے تک، یا یہ کہاوتیں ناچ جانے آنگن ٹیڑھا، نیم حکیم خطرے جاں، اونچی دکان پھیکے پکوان، اونٹ کے منہ میں زیرہ، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، 900 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو وغیرہ انجام دیتی ہیں۔ جب کسی بے وقت، کمزور، بے ڈھب اور ہر دھرم آدمی کو کسی محفل میں شیخی بگھارتے، خود کو تیسمار خاں بتاتے، اپنے سے زیادہ طاقتور انسان سے لڑتے پھرتے، ہر بار پٹخنیاں کھا کر چت ہوتے اور خم پھونک کر پھر سے کھڑے ہو جاتے، اور بے بسی اور خود شکستگی کے عالم کرم میں اپنی کسی نایاب کارگر شے یا جادوئی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ہمیں پنڈت رتن ناتھ شار کے فسانہ آزاد کا خوجی یاد آ جاتا ہے، اور اس کا افسردہ لہجے میں بولا گیا یہ جملہ کانوں میں گونج پڑتا ہے، نہ ہوئی میری قرولی ورنہ۔ جب کوئی معصوم بھولی بھالی مہذب باکمال ہنرمند زمانے کی ستائی، حالات کی ماری، غیر تو غیر اپنوں سے چوٹ کھائی، شہروں شہروں قصبوں قصبوں قریوں قریوں در در بھٹکتی اور ادھر سے ادھر ماری ماری پھرتی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے تو بے ساختہ مرزا ہادی اسوا کے ناول امراؤ جان کی مرکزی کردار امیرن یعنی امراؤ جان ادا کی یاد آ جاتی ہے۔ جب ہم کامچور، بے حس، بے درد احساس سے عاری اپنے عزیزوں کا کفن بیچ کر بھی موج مستی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو پریم چند کے کفن میں لپٹے گھیسو اور مادو ہماری آنکھوں میں ابھر آتے ہیں۔ جب کسی کو بلائنڈ عشق میں مبتلا، خود سے کچھ نہ کرنے والے اور آسانی سے قید ہو جانے والے کسی انسان کو دیکھتے ہیں، یا کسی ایسے عام آدمی کو دیکھتے ہیں جو مسلسل جدوجہد کرنے، بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے تمام وسیلوں اور مہموں تک پہنچنے کے باوجود اپنی بھوک اور پیاس مٹانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو ہمیں میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے بے نظیر کی یاد آ جاتی ہے، یا اسی طرح کسی صورتحال میں ہوری یاد آتا ہے تو کسی موقع پر گوبر اور کسی سچویشن میں دھنیا، کبھی آنگن کی چھمیاں تو کبھی نثار میاں، کبھی منٹو کی سوگندھی تو کبھی بیتی کی لاجونتی، کبھی ترسم مشربہ کا عمر و عیار تو کبھی ظاہردار بیگ، کبھی کشن کا کالو بھنگی تو کبھی خواجہ غلام کی آنندی، کبھی قاضی عبدالستار کی رز و باجی تو کبھی حاجی بغلول، کبھی پریم چند کا الگو تو کبھی جمن اور کبھی حامد سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کردار جو روشن ہوئے اور جن کے خط و خال سے آج بھی روشنی پھوٹ رہی ہے اور جن سے آئندہ بھی ضیائیں نکلتی رہیں گی، کہ اس تابناکی کا سبب صرف یہی نہیں کہ ان سے تجربات کا سط جھلکتا ہے، مشاہدات کا رنگ جھانکتا ہے، ان میں محسوسات کا نور جھلملاتا ہے، بلکہ ان میں تخلیقار کا خون جگر بھی رقص کرتا ہے۔ یہ اس کے خون جگر کے رقص کا ہی کمال ہے، رقص کا بھی کمال ہے کہ ان کرداروں کو وہ ہمیشہ سرگرم عمل و متحرک رکھتا ہے اور انہیں چمکاتا دمکاتا رہتا ہے۔ وہ اپنی قوت تخیل کی ساری پروازیں اپنے کرداروں کو بخش دیتا ہے، اپنی تخلیقیت کے سارے رنگ ان میں گھول دیتا ہے،
اپنی آواز کا آہنگ اور اپنے افکار کا رنگ بھی انہیں عطا کر دیتا ہے، تو بس ثابت یہ ہوا کہ فسانوں کے کردار یوں ہی تسلماتی قوت یا عمر طولانی اور جاویدانی نہیں پا جاتے، یوں ہی وہ لافانی نہیں ہو جاتے، ان کو جاویدانی اور لافانی بنانے میں تخلیقات کی قوت احساس، طاقت پرواز، طلاقت اظہار اور زور پرواز تو شامل ہوتے ہی ہیں، اس کا خون جگر بھی سرد ہوتا ہے، تب جا کر کہیں کرتاس کے پردے پر کردار ابھرتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر صرف ایک کردار کھوجی کو پیش کیا جا رہا ہے، جس سے مل کر لگتا ہے کہ اسے نرالا اور انوکھا بنانے میں رتن ناتھ سرشار نے کیسے کیسے جتن کیے ہیں، اس میں کس کس طرح کا منتر پھونکا ہے اور اس کو بنانے میں کیا کیا کمالات دکھائے ہیں۔ کھوجی کے کردار میں پہلا کمال سرشار نے یہ دکھایا کہ انہوں نے تخلیقی سحر سازی کے عمل سے خواجہ سے الف اور ہے یعنی ہے مختفی ہٹا کر اس میں یہ ڈال دیا، یا لفظ کھوجی کے کھے کو خا میں بدل کر ایسی ندرت پیدا کر دی کہ یہ لفظ بصارت میں نقش ہو جانے اور سماوت میں گھر جانے والا نام بن گیا۔ کھوجی ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے سنتے ہی کان چونک جاتے ہیں اور جس کو دیکھتے ہی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ حیرت کچھ اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اس سے متعارف ہوتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اسے سنتے ہیں اور اس کی حرکتوں، کارگزاریوں، سرگرمیوں اور مسخرانہ حرکتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، چھوٹے قد اور کالی کالی رنگت کا ایک حلیہ ابھرتا ہے، اور اس حلیے کے ساتھ ہی ایک لفظ گلیلیو کے سفر نامے کے بونے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ رتن کے جتن کا دوسرا کمال ہے، اور تیسرا کمال اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم اسے سنتے ہیں اور سنتے وقت اس کے منہ سے یہ جملہ اچھلتا ہے، نہیں ہوئی میری پرولی ورنہ۔ یہ ادھورا جملہ کھوجی اس وقت ادا کرتا ہے جب وہ اپنی طاقت، ذہانت، فراست، بہادری، عقل مندی، طرحداری اور خوبصورتی کی ڈینگیں مارنے اور بعض بات میں شیخی بگاڑنے کے باوجود ہر محاذ پر بری طرح شکست کھا جاتا ہے۔ نہ ہوئی میری قرولی ورنہ، یہ جملہ ہے تو آدھا ادھورا، مگر اس میں تخلیقار رتن سرشار نے طلسمات معانی کا گنجینہ بھر دیا ہے۔ اس ایک جملے میں کمائیگی کا احساس برتری کا ڈھونگ، ہزیمت کی جھیپ، دنیا کے سامنے خود کو نمایاں کرنے کا ہوکا، محفل میں چھا جانے کا ہوڑ، داد و تحسین پانے کا ہوس، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جانے کا اندھا جذبہ، اور بھی بہت سے نفسیاتی معاملوں کو سمو دیا ہے۔ اس ایک جملے نے کھوجی کے کردار کو وہ چمک بخش دی ہے کہ اس چمک کا عکس ایک ایک ذہن میں منعکس ہو کر منور ہو گیا ہے۔ اس نامکمل جملے کی معنویت کی قدر و قیمت نے سموچے اردو جگت، بلکہ ادبی جگت کہنا چاہیے کہ دل و دماغ میں اپنا سکہ جما دیا ہے۔ اس طرح کا ادھورا اور معنی خیز جملہ پورے اردو فکشن میں ایک اور جگہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے خدیجہ مستور کا ناول آنگن کے ایک کردار نثار میاں کے لبوں سے مختلف مواقع پر نکلنے والا یہ ادھورا جملہ، کریمن بوا اگر سب نے کھانا کھا لیا ہو تو، یا چائے پی لی ہو تو، میں بھی پورا ایک جہان معنی بسا دیا گیا ہے۔ مثلا ایک انسان کی کمائیگی کا احساس خوچکا، اس کی بے وقتی کا نوحہ پرسوز، اس کے ساتھ روا رکھا جانے والا معاشرے کا جارحانہ رویہ، غیر مساویانہ سلوک کا جبر، اس کے باطن کا بکھراؤ اور ظاہر کا منظر جاں گسل، سب کچھ ایک جملے میں سمٹ آیا ہے۔ رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ اعزاز کے کردار کھوجی
اور خدیجہ مستور کے ناول آنگن کے کردار نثار میاں کے ان جملوں نہ ہوئی میری قرولی ورنہ کریمن بوا اگر سب نے کھانا کھا لیا ہو تو میں وہی سحر پھونکا گیا ہے جو سحر مہابھارت کے کردار ارجن سے متعلق لکھے گئے اس جملے ارجن کی نگاہ ہمیشہ مچھلی کی آنکھ پر رہتی تھی میں پھونکا گیا تھا۔ اس جملے پر غور کیجئے تو اس چھوٹے سے جملے میں ارجن کے دھنش ودیا کی مہارت، لکش کی پراپتی کی للک، دھیان میں ارجن کے دھیان میں انہماک، ارادے کی مضبوطی، جنگ جیتنے کا جنون، خود کو سروشریشٹھ دھنودر ثابت کرنے کی کوشش، سارا کچھ دکھائی دے گا۔ کھوجی کی کھوج یوں ہی نہیں ہوئی، اس کے لیے سرشار کو جستجوئے رنگ تہذیب لکھنوی کے لیے مختلف ادوار میں بننے بگڑنے والے گلی کوچوں میں مسلسل بھٹکتے رہنا پڑا، ایک ایک آنگن میں جھانکنا، ایک ایک دیوار سے کان لگانا، ایک ایک دریچے میں پتلیوں کو فٹ کرنا اور ایک ایک گھر میں اتر کر ایک ایک کمرے میں پہنچنا پڑا، ایک ایک شخص کے ظاہر اور باطن پر نگاہیں جمانی پڑی اور کونوں خدروں میں گھس کر نفسیاتی گرہیں کھولنی پڑی، تلاش شناخت میں کبھی عالم سرشاری سے گزرنا پڑا اور کبھی نارسائی کی ضرب سے ملنے والے کرب کو جھیلنا پڑا۔ کھوجی کے کردار کو قریب سے دیکھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کردار لکھنوی مسلم معاشرے کی زوال شدہ تہذیب کا نمائندہ ہے، وہ تہذیب جس کا ڈھانچہ سوکھ کر سکڑ چکا ہے، گھٹ کر گلیلیو کی کہانی کے بونوں جیسا ہو گیا ہے، لیکن اہل تہذیب پر اب بھی عظمت رفتہ اور طاقت گزشتہ کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے شیخی بگھارنا، ڈینگے مارنا، لافزنی کرنا کھوجی کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ گویا اودھ کی زوال پذیر مسلم معاشرے کی روح کھوجی کے کردار میں سما گئی ہے۔ جس طرح مہابھارت کے رچیتا کا یہ جملہ ارجن کی نگاہ ہمیشہ مچھلی کی آنکھ پر رہتی تھی، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہو کر رہ گیا کہ اس جملے میں ارجن کے دھنش دنیا کی مہارت، لکش کی پراپتی کی للک اور اپنے ہدف پر نگاہ رکھنے کے مقصد سبھی کو سمو دیا گیا ہے۔ اسی طرح پنڈت رتن ناتھ سرشار نے کھوجی کے کردار کے اس جملے میں نہیں ہوئی میری قرولی ورنہ میں کھوجی کی شخصیت کی تمام تر نفسیات کو اتار دیا ہے۔ یوں تو تخلیقار ہر طرح کی کردار نگاری اور تمام طرح کے کرداروں کی ترجمانی پر قدرت رکھتا ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کرداروں کی پیشکش میں اسے زیادہ کامیابی ملی ہے جو اس کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ کھوجی جیسے کردار کو رتن ناتھ جیسا انسان ہی کھوج سکتا تھا کہ ان کا مزاج کھوجی سے ہم آہنگ تھا۔ شرر اور رسوا اس طرح کے کردار نہیں کھوج سکتے تھے کہ ان کا ذہن اس طرح کے کردار کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ رسوا امراؤ جیسی ستم رسیدہ اور بردبار طوائف کو کھوج سکتے تھے جو انہوں نے کھوجا، مگر کھوجی جیسے کردار کی کھوج کے لیے تو رتن جیسے مزاج والا فنکار ہی چاہیے تھا جو کھوجی کے پیچھے پیچھے کہیں بھی جا سکتا تھا اور اس مسخرے کی حرکات و سکنات کو نہ صرف جھیل سکتا تھا بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتا تھا۔ اس بات کا ثبوت پنڈت برج نارائن چکورس کے اس بیان سے مل جاتا ہے: عجب بزلا سنج حاضر جواب ظریف خندہ جبیں شخص تھا، بات بات میں نکتہ اور ہر نکتے میں ہزاروں رنگینیاں پیدا کرتا تھا، ہمیشہ ہنستا بولتا رہتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ بلبل ہزار داستاں چہک رہا ہے۔ زندگی پر کبھی غم، غصہ اور رنج پاس نہ آنے دے پائے، تمام عمر بے باکانہ اور آزادانہ حالت میں کاٹ دی۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ بڑے فنکار اپنی دوسری خوبیوں کے ساتھ
بعض ایسے جملے بھی خلق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جن میں حیات کا سر، کائنات کا سار، تجربات و مشاہدات کا نچوڑ اور افکار و خیالات کا عطر سب کچھ سمٹ آتا ہے، اور نہ ہوئی قرولی ورنہ جیسا آدھا ادھورا جملے میں ایک زوال آمادہ معاشرے اور نہ ہوئی قرولی ورنہ جیسا آدھا ادھورا جملہ ایک زوال آمادہ معاشرے کی علامت بن جاتا ہے۔ شکریہ۔